السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو درخشاں اکیڈمی میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ کلاس درجہ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے لیے قواعد کلاس بالکل آسان طریقے میں سکھائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آج اردو قواعد کا کلاس اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو قواعد ایک لفظ ہے، قواعد ایک لفظ کیا ہے؟ قواعد۔ یہ قواعد ہے، یہ جمع ہے۔ اس کی جمع کیا ہے؟ یہ جمع ہے قاعدہ کی۔ قاعدہ، قاعدہ کی جمع قواعد۔ قاعدہ کی جمع قواعد ہے۔ قواعد کو انگریزی میں گرامر کہتے ہیں اور ہندی میں ویاکرن کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے، کسی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے طور طریقے اور اصول و قاعدہ کو قواعد کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان ہو، دنیا کے کوئی بھی زبان ہو، اس زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو قواعد کی ضرورت پڑے گی، گرامر کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے اردو قواعد میں سب سے پہلے اردو قواعد کو 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا ہے، اردو قواعد کا پہلا حصہ آپ کو بتایا گیا ہے علم ہجا ہے۔ دوسرا ہے علم صرف، تیسرا ہے علم نحو، چوتھا ہے علم عروج، پانچواں ہے علم بلاغت۔ یہ 5 چیز جو ہے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ علم ہجا، علم ہجا میں کیا ہوگا؟ تو آپ کو سب سے پہلے علم ہجا میں اعراب، حرکات، سکنات اور مخرج وغیرہ کی جانکاری دی جائے گی۔ علم ہجا میں حروف تہجی، اعراب، حرکات، سکنات اور مخرج وغیرہ کی جانکاری دی جائے گی۔ حروف تہجی، سب سے پہلے حروف تہجی کہتے ہیں کس کو؟ حروف تہجی کسی زبان کے وہ حروف ہوتے ہیں جن سے الفاظ اور جملے بنتے ہیں۔ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک جو حروف ہوتے ہیں ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ جیسے الف، با، تا، سا، الف، با، تا وغیرہ، اس کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کی 2 قسمیں ہیں۔ حروف تہجی کی 2، ایک ہے مفرد، ایک ہے مرکب۔ کیا ہے؟ ایک ہے مفرد، مفرد، دوسرا ہے مرکب۔ یہ مرکب ہے۔ حروف تہجی کی دوسری تعداد کیا ہے؟ مفرد اور مرکب۔ مفرد ہوئے، جیسے مفرد آپ کو ہو گئے یہ مفرد الف، ب، ت، س، ج وغیرہ یا تک کے، یہ مفرد ہو گئے۔ حروف مرکب کون ہے؟ یہ ہو گئے ب، ب، ف، تھ، چھ، یہ ہو گئے یہاں 15۔ یہ دونوں ملا کے حروف تہجی کی کل تعداد ہو گئے 51۔ کتنے ہیں؟ 51۔ حروف مفرد مرکب جو ہیں وہ ہندی لفظ سے آئے ہیں، ہندی سے لکھ لے۔ تو ب، ف، تھ مفرد 2 حرف جوڑ کر مل کے بنا ہے۔ جیسے ب جوڑ ہ برابر بھ، اس کو بھ، بھ۔ اسی طرح ف، ف، پہ جوڑ ہے برابر ف، جیسے ف۔ دونوں کے تعداد ملا کتنے ہوتے ہیں؟ 51۔ تو مفرد کے کتنے ہوئے؟ 36 اور مرکب کے 15۔ تو اردو زبان میں عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبان شامل ہے۔ خالص فارسی حروف جو ہے، خالص فارسی حروف جو ہیں آپ کو 3 ہے، 4 ہے، سوری کتنے ہیں؟ 4 ہے۔ پے، چے، زے، گاف۔ اس کو زے پڑھیے گا، سے نہیں پڑھنا ہے، زے پڑھنا ہے، زے، یہ بڑی زے ہوا۔ اسی طرح خالص ہندی حروف کتنے ہیں؟ 3 یہاں ہیں
تے دال رے اور اوپر کا 15 تو 15 اور کتنے ہو گئے 3 15 اور 3 ملا کے ہو گیا 18 کتنے ہو گیا 18 تو حروف ہندی سے جتنے آئے ہیں وہ کتنے ہیں 18 ہیں. اب آگے چلتے ہیں حروف منقوط. حروف منقوط کہتے ہیں وہ حروف جس کے اوپر نقطہ ہو, وہ حروف جن پر نقطہ ہو, جن پر اوپر نہیں جن پر نقطہ ہو. حروف منقوط جن پر نقطہ ہو, جیسے پے سے جیم وغیرہ منقوط. حروف غیر منقوط جن پہ نقطہ نہ ہو. حروف غیر منقوط جن پہ نقطہ نہ ہو, جیسے کاف ہے, لام ہے, میم ہے. ٹھیک ہے. حروف موحد. موحد کے معنی ایک کے آتے ہیں. وہ حروف ہیں جن پر صرف ایک نقطہ ہو. وہ حروف ہیں جن پر صرف ایک نقطہ ہو, جیسے بے. حروف مثنات وہ حروف ہیں جن پر 2 نقطے ہوتے ہیں. وہ حروف ہیں جن پر 2 نقطے ہوتے ہیں, جیسے تے, کاف. اسی طرح حروف مثلثہ. حروف مثلثہ جس پہ 3 نقطے ہوتے ہیں, جیسے سے چے. آگے چلتے ہیں. آگے حروف فوقانی. فوق کے معنی اوپر کے آتے ہیں. فوق کے معنی اوپر, یعنی جس کے اوپر نقطہ ہو. فوقانی جس کے اوپر نقطہ ہو, جیسے کھے, زال, رے, زے. اسی طرح حروف تحتانی. حروف تحتانی. حروف تحتانی جس کے نیچے نقطہ ہو. تحت کے معنی آتے ہیں نیچے. تحت نیچے, جیسے یہ, بے. حروف تحتانی جس کے نیچے نقطہ ہو. اب آگے حروف علت. حروف علت کے مطلب کیا ہے؟ وہ علت کے معنی آتے ہیں بیمار. علت کے معنی آتے ہیں بیمار. علت کے معنی آگے آپ کو بیمار. وہ حروف جو بیمار. حروف علت 3 ہیں, الف واو یا. الف واو یا حروف علت 3 ہے. حروف علت کا کام کیا ہے کہ جتنے بھی اسم آئیں گے, جتنے بھی نون آئیں گے, اس میں تقریباً یہ حروف شامل ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر شامل ہوتے ہیں. جیسے انگریزی میں آتا ہے وویل. وویل کا کام کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی نون آئے ہیں اس نون کے اندر یہ شامل ہوتے ہیں. یہ ہے حروف علت. حروف علت کتنے ہیں؟ الف واو یا. الف واو یا. الف واو یا. پھر ہم اوپر سے چلتے ہیں, ایک بار ریپیٹ کر دیتے جلدی کہ آپ کو سمجھ آئے. اردو قواعد. اردو قواعد کیا ہے؟ قواعد جمع ہے قاعدہ کی. قاعدہ, اس کتاب میں بہت سارے قاعدے ہیں, اس لیے اس کے قواعد کہا گیا ہے. قواعد کو انگریزی میں گرامر کہتے ہیں, ہندی میں ویاکرن کہتے ہیں. اس کی تعریف ہے کسی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے طور طریقے اور اصول و قاعدہ کو قواعد کہتے ہیں. اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. 5 حصوں میں تقسیم. نمبر 1 علم ہجا, نمبر 2 علم صرف, نمبر 3 علم نحو, نمبر 4 علم عروض, نمبر 4 علم بلاغت. اب حصہ اول میں آتے ہیں علم ہجا. علم ہجا کہتے ہیں اردو قواعد کے اس حصے میں حروف تہجی. حروف تہجی الف سے لے کے یا تک, جس کو انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں. حروف تہجی اور ان کے اعراب. اعراب کو زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں. اب لوگ پڑھے ہوں گے نورانی قاعدہ میں, زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. اعراب زبر زیر پیش کو. حرکات بھی کہتے ہیں زبر زیر پیش کو. سکنات جزم کو بولتے ہیں. مخرج, مخارج ہے جمع, نکلنے کی جگہ. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ, جہاں حروف نکلتے ہیں وغیرہ. اسے آگے پڑھائیں گے کہ جانکاری دی جائے گی. حروف تہجی کسی زبان کے وہ حروف ہوتے ہیں جن سے الفاظ بنتے ہیں. حروف کیا ہے؟ حروف جو ہے, حروف جمع ہے کس کا؟ حرف کا. حروف جمع ہے حرف کا. حرف کے جمع حروف.
حروف ہے، حرف کی جمع حروف ہوتے ہیں، یعنی دو حرف مل کر، دو حرف اگر مل کے کیا، دو حرف مل کے جیسے رے جوڑ بے برابر کیا ہو گیا؟ رب، ایک لفظ بن گیا۔ تو دو لفظ مل کے کیا ہے؟ لفظ بنتا ہے، لفظ کی جمع ہے الفاظ، لفظ کی جمع کیا ہے؟ الفاظ۔ کئی الفاظ مل کر ایک جملے بنتے ہیں، کئی الفاظ مل کر ایک سینٹینس بنتے ہیں، جیسے کاف لام میم قلم، کاف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، دونوں کو ملا دیے تو قلم ہو گیا، قلم نیا ہے، ایک جملہ بن گیا۔ اسی لیے جن سے الفاظ اور جملے بنتے ہیں۔ حروف تہجی کی کل تعداد 51 ہے، اس میں سے 36 مفرد ہیں اور مرکب 15 ہیں۔ اردو زبان میں عربی، فارسی، ہندی تینوں زبان شامل ہے، اور زبان سنسکرت بھی شامل ہے۔ خالص فارسی حروف 4 ہیں، خالص ہندی حروف 3 ادھر ہے، اب اوپر کے 15 ہیں، بھ ف ت تھ جھ جھ دھ دھ ر ر ک گھ ل م ن وغیرہ۔ حروف منقوط وہ حروف جن پر نقطہ ہوتے ہیں، تے سے، وہ حروف جن پر نقطہ ہوتے ہیں، تے سے چھ۔ حروف غیر منقوط جن پہ نقطہ نہیں ہوتے ہیں، حروف مواحد جس پہ ایک نقطہ ہو، حروف مثنات جس پہ 2 نقطہ ہو، حروف مثلثہ، حروف مثلثہ جس پہ 3 نقطہ ہو، حروف فوقانی جس کے اوپر نقطہ ہو، حروف تحتانی جس کے نیچے نقطہ ہو، تحت کے معنی نیچے، فوق کے معنی اوپر۔ حروف علت 3 ہے، الف واو یا، الف واو یا، بس آج اتنا ہی۔